تو ہمارے بہت سارے مسلمان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو چکے ہیں. شیطان نے ان کو قرآن و سنت کے راستے سے موڑ دیا ہے. وہ جو راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے بعد خلفائے راشدین میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو، اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑو جیسے تم اپنی داڑھوں کے اندر کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو. ایسے سنت پر کاربند ہونا ہے، سنت کی اس طرح حفاظت کرنی ہے، میری سنت کو اس طرح زندہ رکھنا ہے. آگے ساتھ اور بھی فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچنا، بدعات سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. فإن كل بدعۃ ضلالہ، یہ ٹکڑا نبی علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسی لیے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ اس کو لوگ حسنہ کا نام دے لیں، اس کو لوگ اچھا سمجھے، لیکن ہر گمراہی ہے. بدعت ہوتی ہی اچھا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہوتا. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہ اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. کیوں زیادہ محبوب ہے؟ اس لیے گناہ انسان کے دل کے اندر ایک نفس ہے لوامہ، جو اس کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، جو اس کو ڈراتا ہے، جو اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے. بندہ بالآخر کرتے کرتے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. جو بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، چھپ نہیں کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ بندہ اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ باز آ جاتا ہے، اس کی معافی اور توبہ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بدعت اس کی توبہ کا امکان بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے. بدعت کا جو معاملہ ہے اس کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. جب ایک بندے کے دل میں ایک عمل کے بارے میں شیطان نے یہ ذہن بنا دیا کہ یہ نیکی کا کام ہے، آپ مجھے بتائیں نیکی کے کام سے توبہ ہوتی ہے؟ اور نیک کام سے توبہ نہیں، گناہ سے ہوتی ہے. شیطان نے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ نیک کام ہے اور وہ اس سے کبھی توبہ نہیں کرے گا. اس لیے بدعتی بندے کو کہتے ہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاء. شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہے جس کو آپ سمجھائیں، دلائل دیں، قائل کریں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، وہ بندہ دلائل سن کر، قرآن و سنت سن کر اپنے آپ کو سنوار لے، توبہ کر لے، بدعت سے باز آ جائے، چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وگرنہ بدعتی بندہ اپنی بدعت پر اڑا رہتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں دلائل بھی ڈالتا ہے. وہ اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ ایک غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے. اور یہ تو شروع دن سے شیطان کی صفت ہے. دلیل صرف حق کی نہیں ہوتی، جو باطل لوگ ہیں ان کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں. یہ الگ بات کہ وہ باطل دلیلیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بھی دلائل رہتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ہر گروہ اپنے پاس دلائل رکھتا ہے. شیطان نے بھی دلیل دی تھی اللہ کے دربار میں، میں آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، میں تیری نافرمانی نہیں کر رہا، میری دلیل، میرا عذر سنیں. میں بھی ایک دلیل پہ کھڑا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں. میں کیسے افضل؟ مخزوم کو سجدہ کر دوں؟
اس نے دلیل دی تھی، اڑ گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے فرمان کے آگے اڑا، اللہ نے قیامت تک اس کو مردود بنا دیا، لعنتی بنا دیا، قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی احادیث کے اندر بدعتی بندے کے بارے میں بڑے سخت الفاظ آپ نے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس بندے نے کسی بدعتی بندے کی توقیر کی، عزت کی، احترام دیا کسی بدعتی بندے کو، فرمایا اس نے اسلام کو گرانے کے اندر معاونت کی ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا اس نے دین کی دیوار گرانے کے اندر مدد کی ہے۔ وہ بدعتی بندے کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، وقار دے رہا ہے۔ اس کی عزت دینے سے پتہ نہیں کتنے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کی بدعت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی بدعتی بندے کی دل سے عزت کرنا حرام ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بیڑا غرق کرتا ہے، جس بندے نے یہ ٹھان لی ہے، ارادہ بنا لیا ہے، ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت کے مخالف ہے، جس بندے نے دین اسلام کا، شریعت محمدی کا چہرہ مسخ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، آپ در حقیقت قرآن و سنت کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ بدعت کی عزت کر رہے ہیں، احترام اس کا کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بدعتی بندے کی دل سے عزت کرنا یہ حرام ہے، صرف اس لیے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر بغض ہے ہر اس بندے سے جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، منافق ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی انا نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کی خاطر۔ اس بندے نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اس نے قرآن و سنت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نیکی کا کام ہے نا، برائی تو نہیں ہے، اچھا ہی کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز شروع کی، نیا کام شروع کیا، نئی چیز ایجاد کی، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم، ہمارا جو ہے اجازت اور ہماری دلیل اور ہماری مہر اس کے اوپر ثبت نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر ان کو ذرا کہہ دے میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے عمل ہوں گے لیکن پھر بھی وہ خسارے کے اندر چلے جائیں گے، گھاٹے کے اندر چلے جائیں گے، اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی خسارے میں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن ساری کی ساری محنت کوشش ضائع ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے اور سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، فرمایا اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے عمل اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کیا۔ شیطان ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے، اعتراضات ڈال دیتا ہے۔ مثلا میں ایک اعتراض آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں دین کے اندر نیا کام کرنا بدعت ہے، نئی چیز دین کے اندر دریافت کرنا بدعت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں تم بہت سارے کام نئے کر رہے ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیے،
یہ سپیکر کے اندر تقریر کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے، اے سی چلا کر نماز پڑھتے ہو مساجد میں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، گھڑی پہن رکھی ہے یہ بھی بدعت ہے۔ یہ شیطان کی وسوسے کے اندر حقیقت، شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ اعتراض کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرو، جسٹیفائی کرو، اپنا دفاع کرو اور دلائل دو۔ اللہ کی قسم یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دین اور دنیا کا فرق بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں چیزوں کا حکم ذکر کیا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ جب دین کی باری آتی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینی واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اتمام کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام ہی تمہارا دین ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو اسلام کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہی اسلام ہے جس کو اللہ نے پورا کر دیا، یہ دین کی بات ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لائے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ قرآن و سنت مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ، اس بندے نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، یہ ذہن بنا لیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے اندر نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ آپ نے ساری باتیں نہیں بتائی، سارا دین اپنی امت تک منتقل نہیں کیا، صحابہ کو نہیں بتایا۔ نبی تو وہ ہے جو ایک بات بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے فوراً صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اعلان کرتے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں، مجھ سے دین سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے سارا دین سکھلا دیا، ساری باتیں سمجھا دی ہیں، انسان کی دنیاوی اخروی کامیابی کے سارے گر جو اللہ نے نازل کیے، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائے، اب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتلا دیے، کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہے، یہ تہمت لگا دی ہے کہ شاید نبی نے ساری باتیں بتائی نہیں ہیں۔ اللہ نے دین کے بارے میں جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔